صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی زندگیوں میں ایک اور رمضان کے مہینے کو دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک اور رمضان عنایت فرمایا، ورنہ بہت سارے لوگ ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ اپنی جگہ میں جا چکے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کے مہینے کو دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، رمضان اللہ کا مہمان ہے، رمضان صبر والا مہینہ ہے، غم خواری والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو اپنے کلام پاک کے نازل کرنے کو منتخب فرمایا۔ جب اللہ نے کلام پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو جس دن کلام پاک نازل ہوا، جس کی ابتدا ہوئی، وہ یہی رمضان کا مہینہ تھا، جسے قرآن میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر کس میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ جو آدمی جس سے اس رمضان سے جتنا فائدہ اٹھا لے گا اس کے لیے اتنا ہی بڑا فائدہ ہوگا، ورنہ رمضان زندگی میں آئے گا اور پھر اس کے بعد چلا جائے گا۔ جیسے کسی مسافر سے کسی نے پوچھا جو دیوانہ تھا، پاگل تھا، کہ بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ معلوم نہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کیا لائے؟ تو کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طریقے سے رمضان آئے گا اور چلا بھی جائے گا اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ لوگ رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر لوگ فائدہ اس سے اٹھا لیں گے، روزے رکھ لیں گے، تراویح پڑھ لیں گے، اپنی مغفرت جو ہے اللہ سے مانگ لیں گے، جنت کا پروانہ لے لیں گے، جہنم سے بچنے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کر اس کے لیے کچھ ذریعہ و سبب بنا لیں گے۔ لیکن ہم بولتے رہ جائیں گے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان آ بھی گیا ہے اور چلا بھی جائے گا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ تو آ چکا ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فائدہ اٹھا لیں گے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فائدہ ہے، نہیں اگر اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھے تو پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت میں اس کا نقصان اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد افسوس کریں گے، لیکن وہ افسوس کرنا اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین، رمضان کی قدردانی کیا ہے؟ رمضان کی قدردانی یہ ہے کہ رمضان میں اللہ نے دن کی عبادت روزے کو بنایا ہے اور رات کی عبادت اللہ نے تراویح کو بنایا ہے، تو لہٰذا دن میں روزہ رکھنا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے حکم سے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی کو تکلیف بھی ہوگی، پیاس بھی لگے گی، شدت جو ہے بھوک بھی لگے گی، ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے ذرا خراب بھی ہو جائے گی، لیکن جیسا بھی ہو اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی فضیلت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک الگ سے دروازہ بنایا جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ باب الریان، اس باب الریان سے سوائے روزے داروں کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے روزے داروں کے لیے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے
تو روزے دار کے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتوں کو زمین پر اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، جو بندے میرے روزہ رکھے اور وہ دعا کر رہے ہیں ان دعاؤں پر آمین کہو۔ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ پاک اپنے عرش کے اٹھانے والے معزز فرشتوں کو بھی زمین پر اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو محترم سامعین، ذرا اندازہ لگاؤ روزے کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے۔ آج ہم اسے جو ہے کم سمجھ گئے، ارے بھائی دل میں آیا روزہ رکھ لیے، دل میں جو ہے کبھی خیال آیا روزہ رکھ لیے ورنہ جو چھوڑ دیتے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بغیر عذر کے کبھی بھی روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک روزہ ہم جو رکھ رہے ہیں، فرمایا کہ ایک روزہ ہم نہیں رکھ رہے بلکہ ہم 70 روزے رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا دستور ہے رمضان میں ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے، تو ایک روزہ 70 روزے کے برابر ہے۔ اور یہ بھی سمجھے گا اگر بندہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ میں ایک روزہ نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ 70 روزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی آدمی روزے کو چھوڑ دیا، کیا رمضان کے بعد اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کا بدل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر پوری زندگی روزے رکھتا رہے، بیچ میں گیپ نہ دے، تب بھی ایک روزے کے رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ذرا سوچ کر دیکھو، پوری زندگی کے روزے ایک طرف، رمضان کا روزہ ایک طرف، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا مقام بڑا ہے اور اس کا اجر زیادہ ہے، یہ اس کے نزدیک پوری زندگی کے روزے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے محترم سامعین، روزہ رکھنے کی کوشش کریں، ڈرے نہیں، ارے روزہ رکھے تو کیا ہو جاتا کہ روزہ رکھے تو ہے نا فلاں ہو جاتا، ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا، بھوک لگتی۔ نہیں، روزہ رکھ کر دیکھو، تمہیں روزہ رکھیں گے اللہ روحانی طاقت دیں گے، اللہ روحانی قوت دیں گے، آپ کو نہ پیاس لگے گی، نہ بھوک آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گی، اللہ اپنی قدرت سے روحانی طاقت دیں گے۔ ذرا قریب اگر ہمیں دیکھیں گے تو چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ ہم دور سے جو ہے یہ گمان کر لیں بھائی روزہ رکھے تو فلاں تکلیف ہوتی، فلاں تکلیف ہوتی، نہیں، قریب آؤ، روزہ رکھو، روزہ رکھ کر دیکھو، آپ کو جو ہے طاقت ملے گی، قوت ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں سے ایک چیز فرمایا کہ گرمی کا زمانہ ہو، شدت کی گرمی ہو اور اس حالت میں روزے سے رہو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو محترم سامعین، دن کی عبادت اللہ نے روزے کو رکھا ہے، لہذا روزہ رکھنے کی کوشش کرے، بہانے نہ بنائے، فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہو جائے گا، نہیں، ضرور ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف ہو، پیاس لگے گی، بھوک آئے گی، کوئی اور تکلیف ہوگی، اس تکلیف کو خوشی سے برداشت کرنا ہے، خوشی سے برداشت کرنا ہے، خوشی سے برداشت کریں گے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اسے اجر دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں بندہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہر عمل کا بدلہ میں فرشتوں سے دلواتا ہوں، لیکن روزے کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، لہٰذا میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ، جب روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں تو روزے کا مقام کتنا بڑا رہنا۔ تو اس لیے محترم سامعین، روزہ رکھنے کی کوشش کرے، ہمت نہ ہارے، ضرور کوشش کریں گے، ہمت کر کے روزہ رکھیں گے، اللہ پاک روحانی طاقت اور قوت دیں گے۔ یہ رمضان کی دن کی عبادت ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کی رات کی عبادت کیا؟ وہ ہے تراویح۔ تراویح سنت ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، تراویح کی نماز سنت ہے۔ بہت سارے لوگ سنت سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں، بھائی پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے، میری سنت کی روگردانی کرتا ہے، یعنی میرے سنت کو پسے پش ڈال دیتا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائے، روزہ رکھنے پر جنت میں اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے پر، معاف فرمائے، روزہ نہیں، تراویح پڑھنے پر، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں اللہ کی صحبت، اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا ہے، سنت کو سنت سمجھ کر، اسے ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ پوری زندگی ہم نے اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہو، نبی کو مانے ہو، اپنا نام محمد رکھے ہو، اپنے گھر میں کسی کا نام محمد رکھے ہو، پوری زندگی ہم کہتے رہے میں امت محمدیہ میں سے ہوں، میں امت محمدیہ میں سے ہوں، قیامت کی نا اللہ کے نبی دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ میرا امتی نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرے بھائی؟ صرف ہم نے تراویح کی نماز کو سنت سمجھ کر ہمیں نہیں پڑھے، ہلکا سمجھ لیا اسے، پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا۔ نہیں محترم سامعین، تراویح کی نماز بڑی برکت والی نماز ہے۔ اس کے ایک ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں دیتا ہے۔ کتنے؟ 1500 نیکیاں دیتا ہے۔ جب ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ہے تو 20 رکعت ہو گئے، تو 20 رکعت پر کتنے سجدے آئیں گے؟ آپ ذرا حساب لگاؤ۔ سمجھنے کے لیے فرمایا کہ 1500 نیکیاں۔ اب پڑھنے والے کی کیفیت کیسی رہے گی، اس کی محبت، اس کی تڑپ اور اس کا شوق، اسے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو اور بھی بڑھا دیتا ہے، اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے رات کی عبادت اللہ نے تراویح کی نماز کو رکھا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قام، جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام کرے، رمضان کے مہینے میں راتوں میں قیام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے پر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، کس نیت سے؟ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے من قام رمضان، جو آدمی رمضان میں قیام کرتا ہے، راتوں میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، دن کی عبادت روزہ، اسے بھی رکھنے کی کوشش کرے، رات کی عبادت تراویح، اس کا بھی اہتمام کرے۔ اور یہ بات یہ بھی یاد رکھے کہ جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح سے تراویح کی نماز عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، عورتیں اپنی اپنی انفرادی نماز گھروں میں ادا کریں گے 2 رکعت کے ذریعے سے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے، تراویح کی نیت آپ باندھ لیے ہے، 8 رکعت پڑھ لیے، 10 رکعت پڑھ لیے، اب ذرا جو ہے کمر میں درد ہو رہا ہے، کچھ تکلیف ہے، تو آپ جو ہے ذرا آرام کر لیں، یعنی 1-2-3 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے ریلیکس لے لیں، یعنی پانی پینا چاہے تو پانی پی سکتے ہیں، ذرا جو ہے ذری دیر بیٹھنا چاہے تو ذری دیر بیٹھ سکتے ہیں، یا چائے وغیرہ کا انتظام ہے کر لیتے ہیں تو آپ کر لے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب رکعت باندھ لے، 20 رکعت ختم کر کچھ ہے نا باہر آنا ہے، 20 رکعت پڑھنے سے پہلے مصلی سے باہر نہیں آنا، ایسے کیا بھی نہیں ہے۔ آپ جو ہے نیت باندھ لے، 20 نماز درمیان نماز میں اگر وقفہ لینا چاہے تو آرام سے آپ وقفہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انفرادی نماز آپ الگ الگ جو ہے پڑھنا ہے۔ تو جیسے مردوں کے لیے سنت، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، اور جو صورتیں آپ کو آتی ہے وہی صورت پلٹا کر پھرا کر پڑھتے رہے، کوئی حرج نہیں۔ مثلا 2 صورتیں آپ کو آتی ہیں، انا اعطیناک الکوثر اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہی صورتیں پڑھتے رہے، پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے، پہلی رکعت میں یہ پڑھے، دوسری رکعت میں وہ پڑھے، اسی کو پڑھتے رہے۔ لیکن
کوشش یہ کرے کہ اور بھی صورتیں میں جو ہے زبانی یاد کر لو، تاکہ ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورہ ہو، 20 رکعت میں 20 سورے ہمارے ہو جائے۔ یہ کم سے کم 10 صورتیں یاد کر لے تو 10 رکعت میں 10 صورتیں، اور پھر اگلی 10 رکعتوں میں پھر وہی صورتیں پھرا کر پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو جب تک آپ کو دوسری صورت یاد نہیں ہے تو اس وقت تک آپ حضرات جو انہی صورتوں کو پلٹا پلٹا کر پھرا کر جو ہے ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، اگر کسی سے روزہ رکھنا نہیں ہوتا ہے، کیا کریں گے؟ بیمار ہے، ایسا بیمار آئندہ روزہ رکھنے کی بھی امید نہیں ہے، تو اب اس کے لیے شریعت نے فرمایا ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ فدیے کا طریقہ کیا؟ ایک صدقہ فطر، مثلا ایک صدقہ اس وقت 100 روپے ہے تو 30 روزے کے بدلے میں 3000 روپے دے دے تو انشاءاللہ روزے کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ کس کے لیے؟ جو آئندہ روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، طبیعت اچھی ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں، لیکن جو اچھے ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، خالی بہانے بنا رہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے پر آدمی گنہگار ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر بھی آدمی گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جیسے نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزہ بھی فرض ہے۔ نماز کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے، اسی طریقے سے روزہ چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس رمضان میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ کلمہ کا ورد کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے جو زیادہ پڑھتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، اس کو بھی ہے نا زیادہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو ضرور اس کا اہتمام کریں، ضرور اس کا اہتمام کریں۔ ایک ختم کرنے کی کوشش کریں، 2 ختم کرنے کی کوشش کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا جو ہے آپ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ساتھ جو وقت آپ کے پاس بچا ہے اس وقت میں ان کلمات کا ورد کریں، اس ذکر کو کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اسے پڑھتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اللہ سے مانگنا ہے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور ایک چیز سے پناہ مانگنا ہے، وہ جہنم ہے۔ اس کے تعلق سے احادیث میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں یا سوال کرتی ہوں، اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ ایک اور دعا بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، یا واسع الفضل اغفر لے، اے وسیع فرمانے والے، اے فضل والے، میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ تو محترم سامعین، رمضان کا مہینہ جتنا ادب کے ساتھ، جتنا احترام کے ساتھ اور اس کی قدر کرتے ہوئے ہم جو رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے، یہی رمضان ہمارے لیے اللہ سے رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ و سبب بنے گا، ورنہ یہی رمضان ہمارے لیے نقصان بن جائے گا، خسارہ بن جائے گا، یعنی آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آج موقع ہے، اس موقع کا جو ہے فائدہ اٹھا لے۔ آئندہ رمضان تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آئندہ رمضان اگر ہم رہے بھی، صحت مند رہیں گے نہیں رہیں گے وہ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہم اچھے ہیں، اچھی حالت میں ہے، اللہ اپنے فضل سے اچھی حالت میں رکھا ہے۔ روزہ رکھے، رمضان سے فائدہ اٹھا لے، خوب عبادت کرے، خوب عبادت کرے، اللہ سے مانگے، مغفرت کو مانگے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے سہولت دیا ہے تو غریبوں کا بھی کچھ خیال کرے، صلہ رحمی کرے، دوستوں کا خیال رکھے، رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، کوئی جو ہے غریب ہے، ان کو جو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس کا تعاون کرے اور مدد کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رمضان صبر والا مہینہ ہے، غم خواری والا مہینہ ہے اور ہمدردی والا مہینہ ہے۔
تو ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھ کر رمضان کی قدردانی کریں گے۔ اللہ پاک سے امید ہے اللہ پاک دنیا اور آخرت ہمیں بنائیں گے، اور اس رمضان کو ذریعہ و سبب بنا کر اللہ پاک میرے لیے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو اللہ پاک مغفرت کا، جنت کا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ و سبب بنائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔